بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ تاریخ کے بدترین برفانی طوفان میں اموات 25 ہو گئیں۔ روس جنگ آسانی سے ختم ہونے والی نہیں، ترکیہ کا اہم بیان۔ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کا امکان بہت ہی کم ہے، فرانسیسی صدر۔ مذاکرات چاہتے ہیں لیکن مغربی ممالک تیار نہیں، روس۔ ہمارے مخالفین پستی میں گر چکے ہیں، نون لیگ۔ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپریل میں الیکشن کرا دے گی، عمران خان۔ ریاست بہار میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے پر 5 افراد گرفتار۔ افغان خواتین پر پابندی تباہ کن ہے، امریکہ۔ سب سے طاقتور فرعون دیکھنے میں کیسا تھا، سائنسدانوں کا انکشاف۔ مشہور فٹ بال کھلاڑی سمیت 43 ایرانیوں کو پھانسی کا سامنا۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ کو اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین برفانی طوفان کا سامنا ہے، جس سے معمولات زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں، اور اب تک ہونے والی اموات کی تعداد 22 ہو گئی ہے۔ امریکہ میں درجہ حرارت -40 ڈگری تک جانے کی پیشگوئی ہے۔ مسلسل ہونے والی برف باری میں مجموعی طور پر 22 افراد مارے جا چکے ہیں، 5000 پروازیں منسوخ اور 22,000 تاخیر کا شکار ہیں۔ 13 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو چکے ہیں۔ جارجیا، نارتھ کیرولائنا اور نیو یارک میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ برف باری کے باعث ٹریفک حادثات میں 50 سے زائد کاریں تباہ ہو چکی ہیں اور 2 موٹر سائیکلسٹ مارے جا چکے ہیں۔ اسی طرح فارم ہاؤس میں 25 کے قریب مویشیوں کی اموات کی بھی اطلاعات ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ برفانی طوفان سے 20 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ دوسری جانب واشنگٹن ڈی سی میں 1990 کے بعد اور نیو یارک میں 1906 کے بعد شہر میں سرد ترین ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان امن مذاکرات کی متعدد کوششوں کے باوجود ترکیہ نے کہا ہے کہ یوکرین روس جنگ آسانی سے ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جنگ بندی کے لیے ہماری ساری کوششوں کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ 2023 میں بھی یہ جنگ جاری رہے گی۔ ترکیہ نے اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر بلیک سی کے راستے یوکرین سے اناج اور غلے کی درآمد کے سمجھوتے کے لیے ثالثی کی تھی۔ ترکیہ کا کہنا تھا کہ ہم آج بھی جنگ بندی کی اپیل کر رہے ہیں، کم سے کم انسانی مدد کی بنیاد پر، جس کے بعد مستقل جنگ بندی اور امن مذاکرات کے لیے راستہ کھل سکتا ہے۔ فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ یوکرین کی مغربی فوجی اتحاد نیٹو میں شمولیت کا امکان بہت کم ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے ایک انٹرویو کے دوران یہ کہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو روس اسے ایک تقابل کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال اس سلسلے میں جو روس کا موقف ہے، اسے دیکھتے ہوئے یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کا احتمال نہیں نظر آتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی تعمیر پر غور کرنا چاہیے جس سے پہلے مرحلے میں یوکرین کے علاوہ آرمینیا، آذربائیجان اور جارجیا سبھی جگہ امن اور استحکام کی فضا قائم ہو سکے۔ میکرون نے دعویٰ کیا کہ وہ روس کے ساتھ صلح کے ایک پائیدار معاہدے کے لیے بدستور کوشش کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ روس یوکرین جنگ کو صرف طاقت کے استعمال کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ابھی مذاکرات اور سفارتکاری کا وقت نہیں ہوا ہے کیونکہ روس ابھی جنگ بندی پر آمادہ نہیں ہے۔ فرانسیسی صدر نے یہ بھی اعتراف کیا کہ اس جنگ نے یورپ کی کمزوریوں کو اجاگر کر دیا ہے۔ روس کے صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین کے معاملے پر تمام فریقوں کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن مغربی ممالک مذاکرات سے انکاری ہیں۔ صدر پیوٹن نے یوکرین کے صدر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ بھی اپنے مغربی اتحادی ممالک کی طرح مذاکرات کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ صدر پیوٹن نے مزید کہا کہ روس یوکرین جنگ میں شامل تمام فریقوں کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن ہمیں مثبت رد عمل دیکھنے کو نہیں ملا۔ اس کے باوجود ہم جنگ کے خاتمے کے
قابل قبول حل کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو جدید فضائی سسٹم پیٹرائٹ کی فراہمی کے فیصلے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے روسی صدر پیوٹن نے کہا کہ مجھے 100% یقین ہے کہ روسی افواج امریکہ کے جدید ترین فضائی دفاعی نظام کو تباہ کر دے گی۔ صدر پیوٹن نے الزام عائد کیا کہ امریکہ کی سربراہی میں مغربی ممالک روس کو دنیا میں تنہا کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے ملک اور شہریوں کے مفادات کے دفاع کے لیے ہماری سمت درست ہے۔ روس نے 24 فروری کو یوکرین پر فوج کشی کی تھی، جس کے لیے امریکہ سمیت عالمی قوتوں روس کو خبردار کرتی آئی تھی، تاہم روسی صدر ان دھمکیوں کو خاطر میں نہ لائے تھے۔ اب یوکرین میں حملے کے بعد یوکرین نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ آخری روسی فوجی کو اپنے علاقوں سے نہیں نکال دیتے۔ نون لیگ نے کہا ہے کہ ہمارے مخالفین پستی میں گر چکے ہیں، لیکن ہم اس سطح پہ آ کر جواب نہیں دے سکتے۔ نواز شریف نے کبھی نازیبا زبان استعمال نہیں کی، کارکنان بھی سوشل میڈیا پر ایسی زبان استعمال نہ کریں۔ سیاسی جنگ آج کل سوشل میڈیا پر لڑی جا رہی ہے۔ دعا ہے کہ نواز شریف کی قیادت میں ہم ملک کا دفاع اور خدمت جاری رکھ سکیں۔ قائد اعظم اور میاں نواز شریف کا آج جنم دن ہے۔ دعا ہے کہ ہم نواز شریف کی قیادت میں اس ملک کو مضبوط ترین بنا سکیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپریل میں الیکشن کرانے جا رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، جب 2 اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو انتخابات تو کروانا ہی پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد الیکشن تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں پھر بھی فرق نہیں پڑتا، تاہم فوری طور پر اسمبلیاں اس لیے تحلیل نہیں کیں کہ اتحادیوں کو بھی منانا تھا۔ عمران خان نے پرویز الہی سے متعلق سوال پر کہا کہ 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے۔ ہمیں کوئی شک نہیں کہ پرویز الہی اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ اچھا کھلاڑی وہی ہوتا ہے جو ہر بال نہ کھیلے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ باجوہ نے زرداری اور مراد علی شاہ سے ڈیل کر رکھی تھی۔ دوستو، عمران خان فوج پر مسلسل تنقید کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں، حالانکہ عمران خان کہتا ہے کہ فوج میری ہے، پاکستان میرا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل سسٹم کے ساتھ مینوپولیٹ کرتے ہیں، لیکن سیاستدان کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ دوستو، تعریف میں یا تو ہم کسی کو فرشتہ بنا دیتے ہیں اور تنقید میں یا پھر شیطان، یعنی درمیان والا کوئی راستہ ہی نہیں ہے جس سٹینڈرڈ یا پیرامیٹر پر ہم تنقید کر سکیں۔ مطلب یا تو ہمارے سامنے کوئی شیطان ہے یا پھر فرشتہ۔ عمران خان جب جنرلز کے خلاف ایسے بیان دیتا ہے تو میرے جیسا بندہ جو فوجی بھی نہیں ہے اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ کیا بارڈرز پر ڈیوٹی دینے والے فوجی کو نہیں پہنچتی ہوگی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ میرے بچے ہیں جو بارڈر پہ لڑ رہے ہیں۔ آخر ان کا وہ باس تھا۔ جنرلز کو آپ چھوڑیں، وہ تو میر جعفر اور جانور ہیں۔ ان معصوم فوجیوں کو دلوں کا ہی کچھ خیال کر لیں۔ بھائی کسی کو تو آپ کچھ اچھا سمجھ لیں، آپ کے علاوہ ہر بندہ ہی گندا ہے۔ کیا جرنیلوں نے کبھی کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں ہے؟ اور کیا آپ نے کوئی کام برا نہیں کیا؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہاں نہ تو کوئی فرشتہ ہے اور نہ ہی کوئی شیطان۔ میں بھی جنرلز کو تنقید کی نظر سے دیکھتا ہوں اور ان پر تنقید بھی کرتا ہوں، لیکن سوشل میڈیا کی پوسٹیں پڑھ کر نہیں یا سیاستدانوں کو سن کر نہیں کرتا، بلکہ ریٹائرڈ جنرلز کو سن کر، کیونکہ وہی اندر کی بات جانتے ہیں اور انہی کو پتہ ہوتا ہے کہ اندر کیا مجبوریاں ہیں۔ جیسا کہ جنرل حمید گل یا جنرل شاہد وغیرہ، عمران خان کو سوچنا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جس گندے یا کیچڑ والے راستے سے آپ کو باہر نکالا، الیکشن کروانے کے لیے بھی اسی کیچڑ والے راستے سے واپس جانا ہوگا، کیونکہ بدقسمتی سے یہی ہمارا سسٹم ہے۔ انڈیا کی ریاست بہار میں پولیس نے 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جن پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے کا الزام ہے۔ یہ کارروائی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کی گئی، جس میں چند نوجوانوں کو نعرے بازی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ واقعہ بھوجپور کے چاندی گاؤں میں اس وقت پیش آیا جب نوجوانوں کا ایک گروپ بیڈمنٹن میچ میں اپنے فتح کا جشن منا رہا تھا۔
ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ایک نیلے لباس میں ملبوس آدمی ویڈیو بنا رہا ہے، جبکہ سامنے دو نوجوان فتح کے بعد ٹرافی اپنے ہاتھوں پہ بلند کیے ہوئے ہیں۔ اس دوران کچھ نوجوانوں کو پاکستان کی حمایت میں نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بہار کی پولیس نے جمعے کو اپنے بیان میں بتایا کہ اس معاملے کی مزید چھان بین کی جا رہی ہے۔ چاندی گاؤں کے ایس ایچ او نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس معاملے میں 5 افراد کو گرفتار کیا ہے اور مزید کارروائی جاری ہے۔ امریکہ نے افغان خواتین پر این جی اوز پر کام کرنے پر پابندی کو تباہ کن قرار دے دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے افغانستان میں طالبان حکومت کی جانب سے خواتین این جی اوز پر کام کرنے پر پابندی سے متعلق رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس پابندی سے امدادی سرگرمیوں میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سخت تشویش کا باعث ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں این جی اوز پر خواتین کے کام نہ کرنے سے لاکھوں افراد کو اہم اور زندگی بچانے والی امداد پہنچانے میں مشکل ہوگی۔ دوستو، یاد رہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت نے بین الاقوامی اور مقامی فلاحی تنظیموں میں خواتین کے کام کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس سے پہلے افغانستان میں خواتین کی یونیورسٹیوں میں تعلیم پر بھی پابندی عائد کی گئی تھی۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے بھی طالبان کے اس فیصلے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ طالبان کا حکم خواتین کو معاشرتی منظرنامے سے ہٹانے کی افسوسناک کوشش ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ غیر سرکاری اداروں میں کام کرنے والی خواتین کے لباس سے متعلق سنجیدہ شکایات موصول ہوئی تھیں، جس کے بعد انہیں کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ طالبان کے اس فیصلے پر بین الاقوامی برادری، انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کی تنظیموں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ افغان طالبان اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ جدید سائنسی ٹیکنالوجی کی مدد سے قدیم مصر کے سب سے طاقتور فرعون رامسس دوم کا چہرہ 3200 سالوں میں پہلی بار سالم صورت میں دیکھا گیا ہے۔ انگلینڈ اور مصر کے سائنسدانوں نے اشتراک سے 3D ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے فرعون کی موت کے وقت چہرے کے نقوش دوبارہ تشکیل دے دیے۔ نقوش کی دوبارہ تشکیل کے بعد انہوں نے فرعون کی عمر تقریباً نصف صدی تک کم کی تاکہ اس دور کا چہرہ واضح کیا جس وقت اس کی حکمرانی عروج پر تھی۔ اس کوشش کے نتیجے میں آنے والی فرعون کی تصویر اس کے چہرے کی تشکیل نو کی پہلی سائنسی تصویر ہے جو اس کی حقیقی کھوپڑی کے سی ٹی سکین پر مبنی ہے۔ سی این این کی ایک خصوصی رپورٹ کے مطابق ایران میں مشہور فٹ بال کھلاڑی امیر ناصر عزادانی سمیت 43 افراد کو جلد ہی سزائے موت کا سامنا ہے۔ ایران مظاہرین کے خلاف مقدمات کی سماعت تیز کر رہا ہے اور بعض الزامات پر فیصلے اکثر ایک سیشن میں جاری کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی حکام نے گزشتہ مہینے ایران میں ہونے والے مظاہروں کے سلسلے میں کم از کم 2 افراد کو پھانسی دی، جن میں سے ایک کو سرعام پھانسی دے دی گئی۔ قابل ذکر ہے کہ ایرانی انسانی حقوق کی تنظیم نے گزشتہ ہفتے روز اعلان کیا تھا کہ ستمبر کے وسط میں شروع ہونے والے مظاہروں کے بعد سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہونے والے مظاہروں میں اموات کی تعداد 470 ہو گئی ہے۔ تنظیم نے کہا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں 63 بچے اور 32 خواتین شامل ہیں۔ ان مظاہروں کو 1979 کے انقلاب کے بعد حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج سمجھا جا رہا ہے۔ اس تحریک کے دوران سینکڑوں افراد مارے جا چکے ہیں یا پھر زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ میں ایک پاکستانی ڈاکٹر نے اپنے مریضوں کو کرسمس کا تحفہ دیتے ہوئے ان کے $6 لاکھ کے زائد کے بل معاف کر دیے۔ ڈاکٹر عتیق نے کہا کہ مریضوں کی واجب الادا رقم معاف کرنے سے زیادہ بہتر اس وقت اور کوئی نہیں ہو سکتا جب کورونا کی وبا نے گھر، زندگیاں اور کاروبار تباہ کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر عمر عتیق کا تعلق پاکستان سے ہے اور وہ امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں میڈیسن کے پروفیسر ہونے کے علاوہ امریکی کالج آف فزیشین کے بورڈ آف گورنرز کی سربراہی بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عمر عتیق کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے مریضوں کو قرضے کے بوجھ سے نجات دلانے کی خوشی ہے۔ ڈاکٹر عمر کے کلینک نے کسی بھی مریض کا رقم یا انشورنس نہ ہونے کے باعث علاج کرنے سے کبھی انکار نہیں کیا۔
ڈاکٹر عمر عتیق کا کہنا تھا کہ اگرچہ ہیلتھ انشورنس کے تحت مریضوں کے بیشتر اخراجات پورے کیے جاتے ہیں، تاہم بقایا رقم بھی مریض کے لیے ادا کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر عمر عتیق کے کینسر سینٹر میں کیمو تھراپی، ریڈیشن تھراپی اور دیگر طریقوں کے ذریعے کینسر کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اگر آپ گھی کھانے کے شوقین ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ آخر سب سے زیادہ فائدہ مند گھی گائے کا ہے یا بھینس کا؟ گائے اور بھینس کے دودھ سے بنے گھی میں جہاں غذائیت کا فرق ہے، وہاں دونوں انسانی صحت پر مختلف طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ غذائی ماہرین کے نزدیک گائے کا گھی بھینس کے گھی سے زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ اس میں وٹامن اے، وٹامن ڈی اور کے، کیلشیم، منرلز، پوٹاشیم اور فاسفورس کے ساتھ ساتھ اینٹی آکسیڈنٹس بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہی نہیں، گائے کے گھی میں اومیگا 9 فیٹی ایسڈ بھی پایا جاتا ہے، جو دل و دماغ کے ساتھ ساتھ سارے جسم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ بھینس کے گھی میں گائے کے گھی کی نسبت زیادہ چکنائی پائی جاتی ہے، اس لیے بھینس کا گھی ایسے افراد کے لیے مفید مانا جاتا ہے جو اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہوں۔ لیکن ایسے افراد جو وزن کم کرنا چاہتے ہوں یا کسی بیماری جیسے دل، کولیسٹرول یا بلڈ پریشر وغیرہ کے مریضوں کے لیے زیادہ چکنائی والے کھانے مفید نہیں سمجھے جاتے۔ گائے کا گھی وٹامن اے سے بھرپور ہوتا ہے، اس لیے اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے، جبکہ بھینس کا گھی سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ طب میں بھینس کا گھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن گائے کے گھی کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے۔ خاص طور پر بینائی کی کمزوری کے لیے بھینس کی بجائے گائے کا گھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ گائے کا گھی وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، یہ آنکھوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور پیٹ کی گرمی کو پرسکون کرنے میں مدد دیتا ہے۔ گائے کا گھی قوت مدافعت کو مضبوط بناتا ہے اور درد شقیقہ اور درد سر جیسے امراض میں کافی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ گائے کا گھی جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے، جس سے خون صاف ہوتا ہے اور سارے جسم کی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ گائے کے گھی میں چکنائی کی کمی اور وٹامنز اور منرلز کی فراوانی اسے بھینس کے گھی سے زیادہ اہم بنا دیتی ہے۔ جبکہ بھینس کا گھی بھی اگر مناسب مقدار میں کھایا جائے تو صحت کو کئی فائدے پہنچاتا ہے، خاص طور پر یہ ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور یادداشت کو بہتر کر دیتا ہے۔ بھینس کا گھی اگر کمزور اور لاغر جسم کے افراد کو کھلایا جائے تو ان کا جسم کا لاغر پن دور کر دیتا ہے اور ان کے وزن میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ نظام ہضم کو بھی بہتر بنا دیتا ہے اور ہاضمے کی خرابیاں دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ گھی کھانے کے شوقین ہیں تو اس کی مناسب مقدار سے زیادہ مت کھائیں اور اسے کھانے کے ساتھ جسم کو جسمانی مشقت کی عادت ڈالیں۔ خاص طور پر ورزش کو اپنی روٹین میں شامل کریں، وگرنہ بھینس کا گھی آپ کو بھی بھینس جیسا بنا سکتا ہے۔ ناسا کے سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ چاند کی سطح پر پانی دیکھا گیا ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے صوفیہ ٹیلی اسکوپ کی مدد سے چاند پر موجود پانی دریافت کر لیا ہے۔ ناسا نے کہا کہ ہم ابھی تک یہ نہیں جانتے کہ اسے فوری طور پر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ چاند کی سطح کے نیچے مینٹل کہلانے والے حصے میں 3 ایسے کیمیائی مادوں کی شناخت ہوئی ہے جو واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ وہاں پانی جمی ہوئی حالت میں یعنی برف کی صورت میں موجود ہے۔ ناسا کا مزید کہنا تھا کہ چاند کے مینٹل میں پانی کا ارتکاز قریب اسی طرح ہے جس طرح زمین پر ہے۔ دوستو، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ زمین کی سطح جسے قشتر کہتے ہیں، اس کے نیچے پانی کی مجموعی مقدار اتنی ہی ہے جتنی تمام سمندروں کے پانی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں کئی دن تک مسلسل غور و فکر اور مراقبے میں رہتے تھے۔ مراقبے کا لفظ سنتے ہی انسانی ذہن میں مذہبی پیشواؤں کا خیال آتا ہے، لیکن موجودہ دور میں اس کا اطلاق بہت وسیع ہو چکا ہے۔ یورپ اور یورپی زندگی مادی ترقیوں کے بحران سے بے سکونی کا تریاق چکھ چکی ہے۔ مادی زندگی کے عروج کے بعد اب لوگ سکون کی تلاش میں روحانی زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اس ضمن میں پورے یورپ کے تمام بڑے شہروں میں مراقبہ ہالز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جہاں پریشان حال لوگوں سے چند ڈالرز اور پاؤنڈز کے بدلے کچھ قطرے آنسوؤں کے
چند جھونکے آہوں کے اور مختلف الفاظ کی تکرار سے آنکھوں کو بند کروا کے وجود کو ڈھیلا ڈھالا چھڑوا کے حاصل کیے جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا نماز مراقبہ نہیں، خضوع و خشوع مراقبہ نہیں، ذکر اللہ میں دھیان مراقبہ نہیں، مخلوق پر غور کرنا مراقبہ نہیں؟ گویا اسلام کی مکمل زندگی مراقبے اور سکون کا دوسرا نام ہے۔ ماہرین کے خیال میں مراقبے کے ساتھ چند دوسرے عوامل کو شامل کر کے کھانے میں باقاعدگی، کولیسٹرول کی زیادتی، نشے کی عادت، ذہنی دباؤ اور کینسر جیسی مودی امراض سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں آج کل بہت سے ڈاکٹرز مریضوں کو مراقبے کی طرف راغب کر رہے ہیں، جس سے مریض آسانی سے درد اور تکلیف پر قابو پا لیتے ہیں۔ مراقبے کو دماغ اور جسم کا رابطہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی کے ذریعے لوگ اپنی بیماری دور کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ امریکہ میں لوگوں کو کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے مراقبے کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔ جو لوگ برسوں مراقبے میں گزار دیتے ہیں، ان کے جسم میں DHA ہارمون، جو عمر کے ساتھ ساتھ جسم میں کم ہو جاتے ہیں، عام آدمی کی نسبت بہت زیادہ پائے گئے۔ مراقبہ کرنے والے لوگ بہت کم بیمار ہوتے ہیں اور دل کے امراض سے دور رہتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مکمل توجہ سے مراقبہ کیا جائے تو بے چینی، شدید خوف کا احساس اور کھلی جگہ کا خوف جیسی علامات کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مراقبے سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جنہیں فائدہ اٹھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ چہل قدمی سے مراقبہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آہستہ چلیں اور سیدھی لائن میں چہل قدمی کریں۔ دوران چہل قدمی مکمل توجہ سانس لینے اور ان احساسات کی طرف رہے جو پاؤں اٹھانے، پاؤں آگے بڑھانے اور پاؤں کو واپس زمین پر رکھنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ خاموش رہیں، خاموش رہیں، اس سے آپ کا بلڈ پریشر اور بے چینی کم ہو جائے گی۔ تصوراتی مراقبے میں آپ تصور کریں کہ ایک سفید روشنی آپ کے سر سے پاؤں کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ آپ کے جسم کے اندر کی بیماری کو پگھلا رہی ہے۔ دوسرے تصور میں آپ یہ خیال کریں کہ ذہنی دباؤ مائع کی شکل میں کوئی چیز ہے جو آپ کی انگلیوں اور آپ کے تلوے سے خارج ہو رہی ہے۔ سانس کو ایک صحت بخش عمل سمجھیں اور یہ یقین کریں کہ ہر سانس آپ کو تندرستی کی طرف لے جا رہی ہے۔ باخبر طریقے سے مراقبہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ فرش یا کرسی پر سیدھا بیٹھ جائیں اور اپنی توجہ سانس لینے اور خارج کرنے پر مرکوز رکھیں۔ ساتھ ہی جسم اور دماغ کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ جسمانی اور ذہنی تناؤ کس طرح درد پیدا کرتا ہے اور کس طرح خوف کے خیالات اور ناراضی کا تصور انسان کو ناخوش کر دیتا ہے۔ اس تجزیے سے انسان میں بے خبری آتی ہے، آپ زندگی کے ہر لمحے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔